یہ ہے وہ بیک گراؤنڈر جو کہ آج کے حالات پر وہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے والے کی آنکھ اور سمجھنے والے کا دماغ فی الفور ہر بات سمجھ جائے گا۔ اب میں آتا ہوں جو اس وقت جو صورتحال ہے۔ 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں البناک ترین دن تھا 16 دسمبر 1971 کے بعد جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو وہ قائد کا پاکستان 2 لخت ہوا۔ اس دن بھی ہر آنکھ اشک بار تھی اور کروڑوں گھروں میں کھانا نہیں پکا تھا۔ اسی حوالے سے میں 2-3 مثالیں دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ جب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کا جب جوڈیشل مرڈر ہوا تو لوگوں نے احتجاج کیا جو ان کا حق تھا۔ لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اپنے جذبات میں، مگر کسی فوجی تنصیب کے اوپر، کسی فوجی عمارت کے اوپر کسی نے دیکھا تک نہیں، اور سب جانتے تھے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے۔ وہ تاریخ کے اوراق میں ہر چیز درج ہے، میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جب محترمہ بینظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو فوراً انگلیاں اٹھیں، فوراً سوالیہ نشان اٹھے۔ کس طرح وہ محترمہ شہید کا خون جہاں پر تھا اس کو دھو دیا گیا، بھرپور احتجاج ہوا۔ لیکن اور اس وقت ایک آمر تھا، وہ تھا حکومت کا سربراہ، لیکن کسی فوجی عمارت کو کسی نے دیکھا تک نہیں، کسی فوجی تنصیب کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا، اور بغیر وقت ضائع کیے صدر آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور اس طرح جو قائد کا جو بچا ہوا پاکستان تھا وہ بچ گیا۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کا ثبوت، صبر، برداشت اور پاکستانیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم جو پاکستان آئی تھیں، الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں، اس کی بھرپور کیمپین میں شریک تھیں اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور سب جانتے تھے کہ یہ ایک آمر کی حکومت ہے، اور جس طرح وہ نشانات مٹائے گئے۔ پھر اب آگے چلتے ہیں، میاں محمد نواز شریف کو جس جھوٹے مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی، 100 دن روز میاں نواز شریف ان کی بیٹی ٹرائل کورٹ میں روز حاضر ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہفتے کو بھی رات کے 8 بج جاتے تھے، مگر وہ حاضری دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، یہ روزانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، کوئی ہمیں لائر کے ساتھ مشورے کی کوئی مہلت نہیں دی جا رہی۔ ڈیلی ٹرائل تھا کہ مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کر دیں۔ تو 100 دن وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ وہ آتے رہے اور عدالت کے سامنے حاضر ہوتے رہے، اور پھر کس طرح ایک پاناما کے بجائے اقامہ میں پتہ نہیں وہ بلیک بک یا بلیک ڈکشنری یا بلیک ڈک وہ کیا تھی، اس کے ذریعے کوئی تشریح کی گئی اور بتایا گیا کہ جناب یہ بلیک ڈکشنری میں یہ موجود ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ ایک انہوں نے وہ جو سٹائپنڈ تھا نہیں لیا اور اس کو جواز بنا کر ان کو سزا دے دی۔ اور پھر جب وہ یہاں پر اڈیالہ جیل میں تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، تو جس دن میری بھابھی صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے تو میں وہاں پر موجود تھا، آدھا پونا گھنٹہ ان کو اطلاع نہیں دی گئی کہ جناب آپ کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اور جب پتہ چلا تو کس عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، آپ لاہور جائیں، جا کے تدفین کا انتظام کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جا کے ذرا سارے معاملات طے کریں۔ کسی نے پوچھا؟ مجھے بتائے کوئی، کسی نے نہیں پوچھا۔ میری والدہ جب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو میں جیل میں تھا، نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی وہ لندن میں زیر علاج تھے،
میرا چھوٹا بھائی عباس اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو کسی نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ کا انتقال ہو کے جاؤ جا کے اس کے تدفین کا انتظام کراؤ. مگر کل یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عمران خان صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے؟ یعنی کسی نے کرپشن کی ہو تو دور کی بات ہے، ایک ملزم عدالت کے کٹہرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ بے گناہ ہے یا قاتل ہے یا خائن ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے یا ریپسٹ ہے. کبھی عدالت کے کٹہرے میں کسی آرڈنری جج نے بھی کہا کہ آپ بطور ملزم آئے ہیں تو آپ کو مل کر اچھا لگا. آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق کا جب قاضی کے پاس پیش ہوئے تو وہ قاضی نے ان کا مقدمہ سن کر ان کا فیصلہ کیا، اور مقدمہ جو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہوا. اس کے بعد جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس قاضی کو کی چھٹی کرا دی. تو قاضی نے کہا کہ میں نے تو فیصلہ انصاف پر دیا ہے اور انصاف کا تقاضا ترازو آپ کے حق میں نکلا، مجھے آپ نے فارغ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا آپ کی عدالت میں آپ کھڑے ہو گئے تھے. قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت آئے تو قاضی کھڑا ہو جائے. تو کل اسی کی نزدیک کی مثال ہمیں کل دیکھنے میں ملی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. جناب آپ نواز شریف کی اپنا جب اہلیہ فوت ہو گئی تھیں تو آپ کچھ کرتے انتظام. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کوئی نوٹس لیتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا کوئی جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کچھ کرتے؟ کسی نے جا کے فوجی تنصیبات کو پر دھاوا بولا؟ کسی نے جا کے اپنا ریڈیو اسٹیشن کو جا کے آگ لگائی؟ یہ وہ ہیں معاملات. اور دیکھیں میں بات بڑی سیدھی اور واضح کرنا چاہتا ہوں، 60 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. 60 ارب روپے کی اسی کابینہ میں، اسی ہال میں، اسی جگہ. جو پچھلے جو کیبنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بند لفافہ تھا. دیز آر دا ورڈز آف ہز پریڈیسیسر اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈز کہ وہ بند لفافہ تھا اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ایک صاحب اٹھے جن کا نام تھا شہزاد اکبر کہ جی یہ بڑے خفیہ کاغذات ہیں، ان کو ہم کھول نہیں سکتے، اس کی جو سیکریسی جو ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور اس کو آپ اپروو کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک لفافہ اس کے اندر نہ جانے کیا کاغذات تھے. خدا نہ خواستہ کشمیر بیچنے کا وہ ایگریمنٹ تھا، اللہ نہ کرے. خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہیں وہ کسی کو دینے کا معاملہ تھا. خدا نہ خواستہ کسی کوئی اور ایسا معاملہ تھا. وہ کیا معاملہ تھا جس کے اوپر کابینہ نے بن دے کے فیصلہ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے اٹس اپرووڈ؟ کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا اس کا؟ کیا کسی نے بلا کے پوچھا کہ جناب آئیے آپ کو مل کے بہت اچھا لگا اور کابینہ میں آپ نے یہ بند لفافہ آپ نے جو کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے وہ ایک بہت ہی شارپ تضاد جس نے آج پاکستان کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، فیصلہ تو عدالت میں ہونا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس 60 ارب روپے کے حوالے سے، یا جو برادر ملک کے جو ہیں کراؤن پرنس انہوں نے جو تحفہ دیا تھا اپنا، نہ صرف وہ ہیرے جواہرات کو تحفہ تھا، سب سے بڑی اس کی جو کبریائی تھی کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا، اس کو نہ صرف انہوں نے بیچ دیا، جعلی رسیدیں بنائیں، جعلی رسیدیں. ایک دکان اسلام آباد کی، کیا کسی نے اس کا نوٹس لیا؟